بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک۔ افمن شرح اللہ، حمزہ کے معنی یہاں سوال، کیا؟ سوال کے لیے عربی میں بہت سارے لفظ آتے ہیں، بہت سارے حرف آتے ہیں، حمزہ بھی آتا ہے۔ کیا یہ بات ہے؟ عربی زبان میں ایک ایک لفظ میں، ایک ایک بلکہ حرف میں بہت بڑے بڑے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کہ اگر کسی اور زبان میں آپ کو ترجمہ کرنا ہو تو اس میں اچھی خاصی جو ہے جگہ آپ صرف ہوگی۔ فرمایا افمن، کیا وہ شخص جس کے سینے کو صدر ہو، جس کے سینے کو شرح اللہ ہو، اللہ نے کھول دیا ہو، کس کے لیے کھول دیا ہو؟ للاسلام، اسلام کی حقانیت کے لیے، قرآن کی حقانیت کے لیے اللہ نے اس کے سینوں کو کیا کر دیا ہے؟ مطمئن کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے، جس کو کہتے ہیں شرح صدر کر دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے بھائی، اسلام کے لیے کسی کے سینے کا کھل جانا اور اس میں اسلام کے لیے بھرپور جگہ ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کے لیے تنگی نہ ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام کے لیے دل میں جگہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے جنت کی راہ کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کے لیے اسباب کر لیا اس نے۔
اور اگر اسلام کے تئیں سینہ تنگ ہو کسی کا، اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات جلدی ہضم نہیں ہوتی، تو فرمایا فویل، ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے کہ وہ قرآن کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت ہی تک نہ پہنچ سکے تو اس کی باتوں کو کیا سنیں گے، کیا دلچسپی لیں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسلام کے لیے کسی کا سینہ کیا ہو جائے بھائی، کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اس بات کو، رب اشرح لی صدری، وہی ہے، اے اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے اور سچائی کے لیے ایک دم کھول دیجئے، وا کر دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احسان جو ہے کہا گیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو حق کے لیے کھول نہیں دیا؟ آپ ہی کی برادری، آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہوا پڑا ہے، ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، آپ کے چچا اور بھی ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کا سینہ تو نہیں کھلا۔ الم نشرح لک صدرک، کہ آپ کے سینے کو ہم نے اے پیغمبر کھول نہیں دیا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، حق کے لیے؟ بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ لیکن سینے کی جو بات ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، دوسرا تو جان بھی نہیں سکتا۔ کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے اور کس کا سینہ نہیں کھلا ہے، کس کا سینہ قرآن کے لیے کھلا پڑا ہے، کس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ سینے کے بعد بھائی اور کوئی نہیں جانتا۔ علیم بذات الصدور، دلوں کے بات اور سینوں کی بات کو جاننے والا صرف کون؟ صرف اللہ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال اللہ سے مانگنا چاہیے، رب اشرح لی صدری، قرآن ہی کی زبان میں، اے اللہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، حق کے لیے میرے سینے کو آپ کھول دیجئے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اسلام کو سمجھنا آسان کر دیجئے، عمل کرنا آسان کر دیجئے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی رکاوٹوں کو آپ دور کر دیجئے کہ میں حق بات خود ہی نہ سمجھے رہوں، دوسروں کو بھی کہوں بے جھجک۔ زبان کی گرہوں کو کھول دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں بھی، ایسی بات کروں، اس طرح گفتگو کروں لوگوں سے کہ لوگ میری بات سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ گفتگو ایسی کروں کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئے لوگوں کو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اس بات، یفقہوا قولی، یہ اتنی ہی دعا کر لے، بہت بہترین دعا ہے قرآن کی۔ افمن شرح اللہ، کیا وہ شخص شرح کھول دیا ہے، کس نے؟ اللہ نے، صدرہ کیا کھولا ہے؟ اس کے سینے کو، کس کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ وہ شخص، اور ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے ایک دم تنگ ہوا پڑا ہے، اسلام کی بات جلدی ہضم نہیں ہوتی، قرآن کی بات جلدی دماغ میں آتی ہی نہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ آدمی یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، ایسے بھی سنے گئے ہیں لوگ یہاں سے نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور کہاں کہاں کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ان کے ماحول کے خلاف ہو گیا، ان کے خلاف کوئی بات آ گئی تو خیر ہے بھلا، اللہ کو بھی آنکھ دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، سنا ہے، اپنے کانوں ہی سنا ہے ہم نے۔ تو یہ ہے کیا، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے ان کا سینہ کیا ہے، ابھی تنگی ہے۔ سنیے ان کے لیے کیا ہے پھر، اگر ایسے ہی رہے تو سن لیجئے۔ فرمایا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ شخص اپنے رب کی طرف سے نور اور روشنی اور ہدایت پر بھی ہے۔ رب کی طرف سے کون سی روشنی ہے؟ جس کے اوپر قائم ہے وہ زندگی کے بہترین سفر کو جس کی روشنی میں طے کر رہا ہے وہ رات دن، وہ کون سا نور ہے بھائی؟ وہ یہی نور ہے جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اس وقت، اسی نور کی بات ہو رہی ہے۔ آج پورے صفحے میں تعارف ہی کتاب کا ہے، کیا کیجئے، ہدایت کی ہے ہی کائنات میں اس وقت ایک چیز، وہ کیا؟ اللہ کی کتاب جو سچائی لیے ہوئے، اسی لیے ہر صفحے پر کتاب کا تعارف آئے گا، کیونکہ اب اگر ہدایت پانا ہے کسی کو اسی کتاب سے جڑنا پڑے گا، یہی ہے مرکز ہدایت کون ہے اس وقت روئے زمین پر؟ آسمان و زمین میں مرکز ہدایت صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جائے، جس کو اشاروں میں کہا جائے، وہ سب خود اللہ کہتے ہیں باتیں۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، ترجمہ خود بھی دیکھا کریں تاکہ یقین آئے۔ جس کو ہندی آتی ہو بھائی وہ ہندی میں ترجمہ دیکھا کرے، بیان سننے کے بعد جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو جو ہے خود ہی سمجھ میں آئے، یہ سب باتیں تو ہم سن کے آئے ہیں، دیکھنے سے یقین اور بڑھتا ہے۔
فَهُوَ عَلَى نُورٍ، وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہوا ہے وہ نور پر ہے. نور بھی کون؟ من ربہ، جو اس کی طرف سے نور آیا ہوا ہے اس پر ہے. اور اپنے زندگی کے سفر کو، شب و روز کو، زندگی کے تمام معاملات کو کہاں سے طے کرتا ہے؟ ہدایت کے راستہ کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ یہاں سے دیکھ رہا ہے. اسی کو تو اللہ نے ایک جگہ کہا ہے سورہ تغابن میں، کئی بار جمعے کے خطبے میں ہم پیش کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے سچے رسول پر ایمان لاؤ. نمبر 3 والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ، سچے دل سے یقین کرو کہ یہ سب برحق ہے جو اللہ نے نازل کیا. والنور الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لاؤ، اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. آپ کائنات میں کون سی وہ کتاب ہے جس کو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے نازل کیا؟ اس کتاب کے علاوہ ہے کوئی کتاب اپنی اصلی صورت میں جس کو آپ کہہ سکیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور اپنی اصلی صورت میں باقی بھی ہے؟ ایک زیر و زبر، ایک بات میں بھی کوئی جھول ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں بھائی، اس وقت کوئی کتاب نہیں. آگے سنیے، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے نہیں کھلا، قرآن کے لیے اس کا سینہ منشرح نہیں ہے، اس کو شرح صدر نہیں ہوتا ہے، اس کو ان باتوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، لطف نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اگر اسی طرح رہا تو فرمایا فویل، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. یہاں نہ صحیح آخرت میں، جی یہاں تو نظر نہیں آتی نا بربادی. یہاں تو انسان کو اللہ ایسی چھٹی دیے ہوئے ہیں، ایسی آزادی دیے ہوئے ہیں کہ وہ اس زندگی میں زیادہ سمجھ نہیں پاتا ہے. جس راہ پر جو لگا ہوا ہے بس اسی پر چلتا چلا جا رہا ہے. فرمایا فویل، ویل ہے، ہلاکت ہے. کس کے لیے بھائی؟ للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہوئے پڑے ہیں. کس کی طرف سے سخت ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے نہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی قرآن کی طرف سے ان کے دل سخت ہیں. ان کے دل میں قرآن اور اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. ان کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آئی کہ ہدایت کے لیے اللہ نے کیا اتارا، یہ پتہ ہی نہیں چلا. ابھی وہ پتہ نہیں کہاں ہدایت تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ابھی ذکر سے مراد کیا ہے؟ اکثر جگہ قرآن میں جب ذکر آتا ہے اس سے مراد بھائی اللہ کا کتاب ہے. کئی جگہ ہم بتا چکے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور بھی جگہوں میں ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی ہماری کتاب سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی کو ہم اجیرن بنا دیں گے. یہ سب 16ویں پارے میں گزر چکا ہے. فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوا ہے، منشرح نہیں ہے، اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر نہیں ہے، روشنی پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے جو نور اللہ کی طرف سے اترا ہے. اور اس نور کی طرف سے وہ ان کے دل کیا ہے؟ سخت ہے. قاسیہ مانے ہے سخت، قلوب مانے ہے دل. ان کے دل کیا ہے؟ سخت ہوئے پڑے ہیں. کس کی طرف سے سخت ہیں؟ جیسے میں نے کہا اپنی زرزمین کی طرف سے نہیں، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے نہیں، من ذکر اللہ، اللہ کا جو ذکر ہے قرآن اس کی طرف سے دل سخت ہے، یعنی دل میں خاص جگہ نہیں ہے اس کے لیے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے آخرت میں. اور اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. ایسے لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ابھی کھلی گمراہی میں ہے کہ ہدایت کا سامان دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کی طرف سے اور ان کا کنیکشن ابھی اس کتاب سے نہیں جڑا ہے. ایسے لوگ تھوڑی گمراہی میں نہیں، اللہ نے کہا کھلی گمراہی میں ہے. ان کی گمراہی میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ہدایت کے پاور ہاؤس سے جس کا ابھی کنیکشن ہی نہیں، تو اس کے لیے اس کے دل میں روشنی ایمان کی کہاں سے آنی ہے؟ وہ روشنی جو اللہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ ایمان ہے جو ہم نے خود ہی جو ہے طے کر لیا ہے، ایک وہ روشنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس سے ہدایت لینا، اس سے روشنی لینا. اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. ضلال مانے گمراہی، مبین مانے کھلی. ان کی گمراہی میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں. اب سنیے اور وضاحت. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے سامنے آپ حدیث بیان کیجئے. اللہ نے یہ آیت نازل کی. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، وہی لفظ لائے،
اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے حسین ترین حدیث اتاری ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی حدیث تم تلاش کر رہے ہو؟ کون سی حدیث ہے جس پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ وہ یہی حدیث تو ہے، قول رسول بھی یہی ہے۔ ابھی نماز میں آیت گزری، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول اللہ کا قول ہے یہ۔ اسی لیے تو اللہ بار بار کہتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہیے۔ جب آپ کہیں گے تو یہ کس کا قول ہو جائے گا؟ رسول کا قول۔ عجیب باتیں ہیں قرآن کی، جب آپ سنیں گے نا تو ہوش اڑ جائیں گے، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم تو سنے ہی نہیں تھے، پہلی بات سن رہے ہیں ابھی۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول بھی یہی ہے اور حدیث رسول بھی یہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ، وہ کون سی حدیث ہے کہ جس کے بعد اب ایمان لاؤ گے تم؟ اس کو بیان کی جائے تب مانو گے، یہ حدیث کافی نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے حدیث ہی نہیں اتاری ہے، احسن حدیث۔ احسن معنی ہے حسین ترین حدیث، اس سے زیادہ کائنات میں کوئی حسین حدیث ہی نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جگہ جگہ کہتے ہیں حدیث ہے، حدیث معنی بات کیا ہے جی؟ اللہ ہی تو ہے نزل، جس نے نازل کیا ہے کس کو؟ احسن الحدیث کو۔ حدیث میں بھی حسین ترین حدیث نازل کی اللہ نے۔ کس شکل میں نازل کی؟ کتاباً، کتابی صورت میں نازل کی، متشابہاً، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ کتاب کا تعارف ہو رہا ہے، کتاب کی آیتیں ملتی جلتی ہیں کہ نہیں؟ ایک طرح کی آیت سننے کے آتے ہیں پھر اسی طرح کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ متشابہاً، اس کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی ہر آیت میں حسن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت زیادہ حسین اور دوسری کم حسین، نہیں بھائی، سب حسین ہے۔ حسن میں، حسن اور جمال اور کمال میں سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ کسی کی حسن میں، کسی کے کمال اور جمال میں کمی نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت میں کمی نہیں ہے۔ متشابہن، آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کمال میں، جمال میں، حسن میں، ہر چیز میں۔ سبحان اللہ، یہ کتاب کا تعارف اتنا شد و مس سے اللہ کیوں کراتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہدایت منحصر ہے اسی کتاب میں، اب پیغمبر نہیں آئیں گے۔ اس کو اللہ نے ایک دم محفوظ کر دیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ سوال ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے تو اب ہدایت لینا ہے نا۔ اب اس میں ادھر ادھر ہو جائے تو ہدایت لیں گے کیسے لوگ؟ ہدایت لینے والے لے نہیں پائیں گے نا۔ متشابہن، مثانی، کتاب کا تعارف ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ سمجھتے جائیں۔ مثانی، مثانی مانے بار بار ہم اسی قصے کو، اسی آیت کو، اسی بات کو دہراتے ہیں اس کتاب میں، بار بار دہراتے ہیں۔ کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار، چوتھی بار تو کچھ آئے گی دل میں بات۔ اور داعی ہوتا ہی ہے وہی ہے جو اپنی بات کو کیا کرتا ہے؟ اسی بات کو بار بار کہے گا وہ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اوقاف نفس ہو جائے، دل کے اندر بات ایک دم بیٹھ جائے، یقین میں آ جائے، اسی لیے بار بار کہتا ہے اسی بات کو۔ تو یہ کتاب دعوت ہے نا، تو بار بار تو آئے گی بات، کوئی نئی بات نہیں آنی ہے۔ مثانی، بار بار آیتوں کو، باتوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دہراتے ہیں اسی بات کو۔ ایک انداز میں کہا تھا، اسی بات کو آگے دوسرے انداز میں کہہ دیا، بات وہی ہے۔ اچھا، اس کتاب کے سننے کے بعد جو اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب اس کا بیان ہوتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یخشون ربہم کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت ہے، خوف ہے ان کے دل میں، ان کے تو اس کتاب کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وعید سنتے ہیں، جہنم کی باتیں سنتے ہیں اور اپنے رب سے ڈر بھی ہے کچھ، تو ایک دم رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے؟ بہت سی کوئی خوف کی چیز سنتا ہے آدمی اچانک تو یہ رونگٹے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی کیفیت ایمان والوں کی اس کتاب کو سن کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی یہی کیفیت بنا دے۔ قرآن سننے کے بعد جو اللہ تعالی ایمان والوں کی علامت بتا رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت ہے یہ کہ کتاب کی جو وعیدیں ہیں، جہنم کی جو وعید ہے، وہ سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
رونگٹے کھڑے ہو جانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ. ان کے دل اور ان کے جسم جو ہے اللہ کی طرف پورے طور سے متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار وہ بن جاتے ہیں. اس کتاب کو سن کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. تقشعر مانے رونگٹے کھڑے ہونا، جلود مانے جلد، کھال. منہ اس کتاب کو سن کر، اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس کو سن کر کے ان لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور جو اپنے رب ہی سے نہیں ڈرتے، اللہ ہی کو نہیں پہچانا، انہوں نے معرفت ہی نہیں اللہ کی، تو وہ لاکھ آپ کتاب سنا دیجئے، جب اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو اس کتاب کو کیا پہچانیں گے وہ؟ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. مارے ڈر کے مسجد نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ پابندی سے مسجد آنے لگتے ہیں. بعض لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ پھر دوبارہ مسجد جھانکتے ہی نہیں کہ اب کیا کریں آگے. اسی ڈر والی بات وہاں سنائی جاتی ہے، اپنے بس کی بات نہیں بھائی سننا. تو یہ ڈر نہیں، اللہ اسی لیے بتا رہے ہیں ثم تلین جلودہم. پھر تلین مانے لانلین مانے تو نرم ہونا، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جسم، ان کی کھالیں، وقلوبہم ان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اللہ کی کتاب سن کر. اور کدھر پلٹ آتے ہیں؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف جھک پڑتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. اپنا رخ، اپنا قبلہ اور کعبہ کس کو بنا لیتے ہیں؟ اسلام کو، قرآن کو، ایمان کو، اور اس کی طرف جھک پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں. وہ اس کتاب کو سن کر، کتاب ہدایت کی بات سن کر وہ ہدایت کے راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، ہائی وے سڑک پر آ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہی پگڈنڈی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، نہیں. صراط المستقیم، صراط مستقیم مانے سیدھا، درست، صاف ستھرا راستہ. جو کون دکھاتا ہے وہ صراط مستقیم؟ یہ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو جنت کا سب سے سیدھا، سچا، درست راستہ دکھاتا ہے. بہت اہم بات فرمایا، ذالک ھدی اللہ. یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ کس کی ہدایات ہے بھائی؟ کس کی طرف سے رہنمائی ہے یہ جو دی جا رہی ہے لوگوں کو؟ کس کی طرف سے ہے؟ ھدی اللہ. یہی تو اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت یہی ہے، یہ جو آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے سب کو ہدایت نہیں ملتی بھائی. یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور کسے چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے، جو خود قدم اٹھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون ہی نہ ہو ہدایت دینا. ہدایت دینے کا قانون یہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دیتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور جسے اللہ تعالیٰ ہی بھٹکا دے، گمراہ کر دے، تو اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. بھٹکا دے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو اس ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے خلاصہ اس بات کا. ایک جگہ پہلے پارے میں کہا گیا، قل، اے نبی آپ ذرا اعلان کر دیجئے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے. ہدایت وہی ہے جو کون دیتا ہے؟ اوپر سے اللہ نازل کرتا ہے. ہدایت تو بس وہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی اگر کسی کی ہے تو وہ کس چیز کی ہے؟ وہی ہدایات ہیں جو اللہ خود دیتا ہے، اسی کی گارنٹی ہے. اس سے جڑنے والا انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا. باقی کسی اور سے آپ جڑے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بات یقینی کہی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ یقینی بات ہی ہے اللہ کی. لا ریب جو بات ہے وہ کائنات میں یہی ہے بھائی. ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے. بہ مانے اس کے ذریعے سے. یہ لفظ خاص بہ ہے چھوٹا سا، لیکن اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اسے تو نہیں چھوڑنا ہے. بہ، اسی کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. دنیا میں ہدایت دینے کا قانون بھی تو کچھ ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہدایت ہمیں دے رہے ہیں؟
جب ہم قرآن سے جڑنے لگیں، قرآن سے دلچسپی ہونے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اب اللہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ بھٹکا دے یعنی اس تک نہ پہنچ سکے وہ، فما لہ من ہاد، اب کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے ہدایت پھر دے دے، اس لیے کہ ہدایت کی جو چیز ہے اس سے وہ کنیکشن ہی نہیں، اس کا جڑا ہی نہیں اس سے۔ فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، آیا پھر وہی سوال، افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ شخص جو برے عذاب کو قیامت میں بڑے عجیب عجیب عذاب ہوں گے نا، سوء العذاب اسی کو کہا، بہت بدترین عذاب ہوں گے، ایسے عذاب ہوں گے کہ کوئی اس طرح عذاب دے نہیں سکتا، ایسے عذاب کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، عذاب بھی ایسا اور ثواب بھی ایسا جس کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا انسان کو، ایسے نہ آنکھیں دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی فرد بشر کے دل پر کبھی اس کا گزر ہوا ہے، نعمتیں بھی ایسی اور عذاب بھی ویسی۔ فرمایا سوء العذاب، بدترین عذاب کو جو شخص اپنے چہروں سے روک رہا ہو، اس ڈھال بناتا ہو عذاب کے لیے کس کو؟ اپنے چہرے کو۔ یہ عجیب بات اللہ نے کہی، یہ عذاب کی خاص کیفیت کا بیان ہے۔ اچھا ابھی نماز میں بھی گزری آیت کہ لوگوں کو زنجیروں میں 70 ذراعا 70 گز زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، وہ ہیل نہیں سکیں گے۔ اب بتائیے جب عذاب آئے گا یا کوئی مصیبت آتی ہے، آدمی کس سے جو ہے روکتا ہے؟ پہلے ہاتھ سے روکتا ہے، چہرے تک آنے نہ پائے، اس لیے کہ سب سے اشرف عضو جو ہے انسان کا وہ چہرہ ہوتا ہے، سب سے محترم جس کا سامنا انسان کرتا ہے ایک دوسرے سے چہرہ ہے۔ تو جب ہاتھ ہو تو بدے ہوئے ہیں کسی کے، بتائیے کوئی چیز آئے گی تو ڈائریکٹ پھر کہاں آئے گی؟ چہرے پر آئے گی۔ اسی خاص کیفیت کا بیان ہے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ جن کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ قرآن کی باتوں کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے رونگٹے کھڑے کس کے ہوں گے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو پہلے، اور جو اللہ ہی سے نہ ڈرتا ہو اس کے رونگٹے کچھ نہیں کھڑے ہوتے، چاہے جتنی سخت بات سنا دی جائے۔ افمن یتقی، اچھا اس کو رہنے دیں، ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کل کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔